ایک دفعہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، مولانا روم بہت بڑے عالم دین ہوئے ہیں، اور ایک خوارزم بادشاہ گزرا ہے، اس کے بانجے تھے، اور بڑا روب تھا، دبدبا تھا، یہاں تک کہ جب آپ پڑھانے نکلتے فوج کا دستہ آتا، وہ آپ کے دروازے کے سامنے نا آ کر وہ بچھا لیتا، جو اس وقت کے لیے پالکی ہوتی تھی، وہ پالکی رکھتے، آپ گھر سے نکلتے پالکی میں بیٹھتے، فوجی اٹھا کر تالاب کے کنارے لے جاتے، تالاب کے کنارے بیٹھ کر آپ حدیث پڑھاتے تھے، اور ہاتھوں سے کتابیں لکھتے تھے، پڑھا رہے تھے۔ ایک دن ادھر سے وہاں فقیر کا ایک گزر ہوا نا، تو اس نے پوچھا نا، بچے پڑھ رہے ہیں، استاد پڑھا رہا ہے، مولانا روم پڑھا رہے تھے، انہوں نے اس فقیر نے پوچھا این چیز مولانا روم نے کہا بابا یہ پڑھنے پڑھانے کی باتیں ہیں، تیری سمجھ میں آنے والی نہیں، یہ پڑھنے پڑھانے کی باتیں ہیں، تیری سمجھ میں آنے والی۔ وہ فقیر قریب آ گیا، اس نے کتاب کو پکڑ لیا، کہنے لگے مجھے بھی ایک حدیث پڑھ کے سناؤ۔ مولانا روم نے کہا بابا بتاؤ کون سی حدیث سننا ہے۔ آپ برکے الٹتے گئے، ایک جگہ پہ انگلی رکھ کر فرمایا یہ حدیث پڑھو۔ مولانا روم نے حدیث پڑھی، موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ فرمایا اس کا کیا مطلب ہے؟ مولانا روم نے کہا بابا میں نے پہلے کہا تھا یہ قال کی باتیں ہیں، تیری سمجھ میں آنے والی نہیں، اپنا وقت بھی ضائع نہ کرو، میرا وقت بھی ضائع نہ کرو۔ آپ جائیں، حدیث بھی پڑھ دی میں نے، آپ کو سنا دی، ترجمہ بھی سنا دیا، اب آپ جائیں، میرا وقت ضائع نہ کریں۔ جب یہ کہا نا مولانا روم نے کہ اپنا اور میرا وقت ضائع نہ کرے، فقیر کو جوش آ گیا، شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ۔ فقیر نے کیا کیا، کتابیں سامنے پڑھی ہوئی تھی، اور کتابیں اس وقت جو ہوتی تھی وہ سیاہی قلم سے لکھتے تھے لوگ، قلمی نسخے ہوا کرتے تھے، ہاتھ سے لکھے ہوئے۔ شاہ شمس تبریز کو جوش آیا، اس طرح کتابوں کو پکڑ کر زور سے تالاب میں پھینکا۔ جب اس طرح زور سے تالاب میں کتابیں پھینکی نا، تو مولانا روم کا چہرہ لال پیلا ہو گیا، سرخ آنکھیں ہو گئی۔ کہا بابا تو نے میری ساری زندگی کی کمائی کو ضائع کر دیا، ایسی کتابیں جو آپ اس دنیا میں مل بھی نہیں سکتی، ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی، ان کا نیم البدل بھی کوئی نہیں ہے، اور تو نے سارا کچھ میرا اجاڑ دیا، ضائع کر کے دیا، میری زندگی کی ساری کمائی کو ضائع کر دیا۔ اب اس فقیر نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ فقیر نے کہا مولانا ساری زندگی ایسی کمائی کرتے رہے جو 1 منٹ میں ضائع ہو گئی، کوئی ایسی کمائی کر لیتے جو کبھی ضائع نہ ہوتی، ایسی کمائی کرتے رہے جو 1 منٹ میں ضائع ہو گئی، کوئی ایسی بھی کمائی کرتے جو کبھی ضائع ہی نہ ہوتی۔ اتنی بات کہہ کر فقیر نے پانی میں ہاتھ ڈالا، پانی میں ہاتھ ڈال کر کتابوں کو باہر نکالا، اس طرح آپس میں جھاڑی نا، ان میں پانی کی بجائے مٹی کی دھوڑ اڑنے لگی۔ جب مٹی کی دھوڑ اڑنے لگی نا، اب مولانا روم کہتے ہیں این چیز، پہلے کہا تھا نا فقیر نے این چیز، اب مولانا روم کہتے ہیں این چیز۔ اب فقیر نے کہا کہ مولانا وہ پڑھنے پڑھانے کی باتیں تھی، کال کی باتیں میری سمجھ میں آنے والی نہیں تھی، یہ حال کی باتیں ہیں، تیری سمجھ میں آنے والی نہیں، یہ حال کی باتیں تیری سمجھ میں آنے والی نہیں۔ اب وہ فقیر آگے مولانا جوتے اٹھا کر قدم سر پہ رکھے ہیں، پیچھے ہاتھ باندھ کے چلتے ہیں۔ تو دوستو جو جملہ میں سنانا چاہتا ہوں آج کے مضمون سے وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کوئی ایسی کمائی کرو جو کبھی ضائع نہ ہو۔ تو دنیا میں آپ نے بہت کچھ کما لیا، دکانیں بنا لی، زمینیں بنا لی، مکان بنا لیے، جائیدادیں بنا لی، خدا کے لیے مسلمانوں کوئی ایسی کمائی کر کے جانا جو کبھی ضائع نہ ہو، ایسی کمائی کر کے بھی جانا جو کبھی ضائع نہ ہو۔ وہ کمائی کیا ہے؟ وہ نیک اعمال ہے، نیک اعمال ایسی کمائی ہے جو کبھی ضائع نہیں ہوں گے۔ قبر میں جائیں گے آپ کے ساتھ ہوں گے، میدان حشر میں جائیں گے آپ کے ساتھ ہوں گے، جہاں سب چھوڑ کر آ جاتے ہیں نا، ماں باپ بہن بھائی عزیز و قارب رشتہ دار سب چھوڑ دیتے ہیں، اس جگہ پہ بھی وہ اعمال آپ کے ساتھ ہوں گے، نیک کمائی۔ تو دوست
مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیوز کے لیے کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید اس طرح کی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پہنچے آپ تک۔